میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نہیں ملی تھی. 5 چیزیں ایسی اس امت کو ملی ہیں آقا علیہ السلام کے صدقے سے، فرمایا مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. نمبر 1، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا، کبھی اس کو عذاب نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں کو جو عذاب آتا تھا کہ وہ طرح طرح کے عذابات کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس رمضان نہیں تھا، اور اگر روزے تھے بھی تو روزوں کی پہلی رات کے اندر اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا تھا. اس وجہ سے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ عذاب کے اندر گرفتار کر دیے جاتے تھے. اور ایک ہم ہیں، اس میں ہمارا رتی برابر کمال نہیں ہے، سارے کا سارا کمال مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے کتنی عمدہ چیز عطا فرمائی. فرمایا 5 چیزیں مجھے ایسی عطا کی گئی ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل کر کے جو تشریف لے کے آئے، فرمایا ان میں سے کسی کو بھی وہ چیزیں نہیں ملی. اور ان میں سے پہلی چیز فرمایا رمضان کی پہلی رات، یہ ابھی کل یا پرسوں کی جو رات ہوگی جس میں رمضان کا چاند نظر آئے گا، ہر طرف خوشیوں کا سما ہوگا، مسجدیں بھر جائیں گی، ہر طرف ایک نور کا سما ہوگا، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں. یہ آخر یکدم ہوتا کیا ہے؟ یہی ہماری مسجدیں، یہی ہمارے لوگ، یہی ہمارا محلہ، یہی ہمارے گرد و نواح. ہمارے جمعے کے اندر بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے اس مغرب کے اندر آ جاتے ہیں جس مغرب کے وقت اعلان ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. آخر کچھ تو ہے، کوئی تو چیز ہے نا کہ جو سب کچھ بدل کے رکھ دیتی ہے. آپ نارملی عام دنوں کے اندر آپ فجر کی اذانوں سے پہلے باہر گلی میں نکل نہیں سکتے. ایک خوف کا سما ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ایک ہو کا عالم ہوتا ہے کہ بندہ باہر گلی میں نہیں جا سکتا، باہر بازار میں نہیں گھوم سکتا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پہلی ہی رمضان کی تاریخ آتی ہے، ہر بندے کا دل کرتا ہے ذرا باہر دیکھے تو صحیح رب کی رحمتیں برس کتنی رہی ہیں، نور کا سما کیسا ہے، گلیاں محلے نمازیوں سے بھرے پڑے ہوتے. فرمایا کہ جب پہلی ہی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی امت پر نظر رحمت فرما دیتا ہے. یہ اس نظر رحمت کا کمال ہوتا ہے کہ ہر طرف رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے، ہر طرف جو ہے وہ نور کا سما ہوتا ہے، ہر طرف رونقیں ہوتی ہیں. فرمایا رمضان کی پہلی رات جب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف وہ نظر رحمت فرما دے اس کو کبھی بھی عذاب کے اندر گرفتار نہیں کرے گا. نمبر 2، فرمایا شام کے وقت جب روزہ دار روزہ رکھتے ہیں تو شام کے وقت جو منہ سے بو نکلتی ہے بھوک کی وجہ سے، روزہ دار جو 12-14 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو بھوک کی وجہ سے معدہ خالی ہو جاتا ہے، اندر سے ایک ہواڑ نکلتی ہے، ایک بو نکلتی ہے. فرمایا وہ بھوک کی وجہ سے نکلنے والی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. مشک کی خوشبو سے، کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے کہ پروردگار جب دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے اتنی دیر سے بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور ہر چیز اس کے دائیں بائیں پڑی ہوئی ہے، کھانے کے لیے ہر چیز میسر ہے، پینے کے لیے ہر چیز میسر ہے، ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے عالی شان کھانے موجود ہیں، لیکن صرف اور صرف
اس لیے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یار اس دنیا کے اندر اگر ہمارے لیے کوئی بھوکا اور پیاسا رہ لے، بعض اوقات ہو جاتا ہے گھروں کے اندر کوئی چکلش ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی، شوہر صبح ڈیوٹی پر چلا گیا، شام کو واپس گھر آیا، پتہ چلا بیوی نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، فوراً بندے کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. ماں باپ کے ساتھ کوئی بات ہو گئی اور ماں باپ سے جو ہے وہ ماں باپ ناراض ہو گئے اور بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیا یا ماں باپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، صرف ایک دن اس طرح کا گزارا، شام کو ماں باپ کو یا بچے کو پتہ چل جائے کہ اس نے لڑائی کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا، نہ پیا ہے نہ کھایا ہے، بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، وہ لڑائی جو صبح اپنے عروج پر تھی شام کو وہ صلح کے اندر بدل جاتی ہے. جب ہم جیسے عام انسان ان کے لیے کوئی بھوکا اور پیاسا رہے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، تو جس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، جب اس رب کے لیے ایک گناہگار بندہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور صرف ایک دن نہیں پورا مہینہ اسی طرح گزارتا ہے، تو پھر رب کی رحمت بھی اس کو ایسے آغوش میں لے لیتی ہے کہ اس رمضان کے صدقے اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جب بندہ پہلا روزہ رکھتا ہے، رمضان کا جب پہلا روزہ رکھتا ہے، وہ پہلا روزہ رکھتے ہی اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. رب اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ جتنی بھی نافرمانیاں کر لی، جیسے ہی میں نے کہا کہ یہ روزہ رکھو، اس نے فوراً تابع داری شروع کر دی، اس نے روزہ رکھا. یہ میری ذات کے لیے بھوکا اور پیاسا ہے، اس کو روکنے والا اور کوئی نہیں تھا سوائے میری ذات کے. اس نے میری ذات کا بھرم رکھا، میرا مان رکھا، میرے حکم کی تابع داری کی، اور یہ بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے. اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ شاید دوسرا بندہ ناپسند کرتا ہو، لیکن رب کی بارگاہ میں کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ بو نکلی ہے. اللہ اکبر. نمبر 3 میرے آقا نے فرمایا وہ 5 باتیں جو مجھے ملی ہیں، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. ان میں سے تیسری بات یہ ہے، فرمایا فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے دن رات مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. یا باری تعالیٰ اس نے تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس سے راضی ہو جا. مالک یہ تجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کو بخش دے. نمبر 4 میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور میرے کرم کے اندر آ کے راحت پائیں گے. وہ دنیا کی مشقتیں ان کی ختم ہونے والی ہیں، ان قریب وہ میرے کرم کے اندر آ جائیں گے، میرے فضل کے اندر آ جائیں گے، میرے گھر کے اندر آ جائیں گے. اب راحت ہی راحت ان کو دینی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو ان کو تکلیف دینے والی ہو. اور نمبر 5 میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ یہ جو آخری رات جس کے اندر سارے بخش دیے جاتے ہیں، فرمایا کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، لیلۃ القدر کا اجر و ثواب تو اس کے علاوہ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ان کی اجرت دی جاتی ہے، پھر ان کو ان کا بدلہ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ہماری مزدوری، ہماری محنتیں کس طرح کی ہیں، ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے. کس طرح ڈٹ کے روٹی کھاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پانی پیتے ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ جوسز پیتے ہیں کہ بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے.
کوشش ہوتی ہے کہ سارا دن اے سی کے اندر گزاریں تاکہ مشقت نہ ہو. پھر رات کو افطاری کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پورے 11 مہینوں کے اندر ہمارا دسترخوان ویسے نہیں سجتا جیسے رمضان کی ہر افطاری کے اندر سجتا ہے. یار اس طرح کی مزدوری کر کے اور مالک اتنا بڑا ہمیں صلہ عطا فرمائے کہ ہماری مغفرت کر دے, ہمارے سارے گناہ بخش دے. اللہ اکبر کبیرہ. اس مالک کی رحمت کے قربان جانے کو دل کرتا ہے. آج ہم کسی مزدور کو کام کرنے کے لیے لے آئیں اور وہ اپنے کام کے دوران 10 منٹ بھی ویلا بیٹھ جائے, فارغ بیٹھ جائے, ہمیں کچھ ہونے لگتا ہے. ہم 5-10 منٹ دیکھتے ہیں, فوری اس کے سر میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھئی کیا بات ہے, پیسے نہیں دینے تجھے, اجرت نہیں لینی تو نے, تمہیں کام کے لیے لے کے آئے اور تو فارغ بیٹھا ہوا ہے. ہم سے وہ 10 منٹ برداشت نہیں ہوتے. اور ایک ہم ہیں اللہ اکبر کہ پروردگار نے روزے فرض کیے, صبح ڈٹ کے سحری کرتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے, شام کو ڈٹ کے افطاری کرتے ہیں اللہ اس کا بھی ثواب عطا کرتا ہے, اور جو چند لمحات بھوک اور پیاس کے گزرتے ہیں اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ سارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں اور بخشش و مغفرت کا پروانہ بھی عطا کر دیا جاتا ہے.